وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 31. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد حقیقی کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا انہم مغرقون. پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ. سو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 جوڑے نر و مادہ بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے. اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار و استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بہر طور ڈبو دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات وإن كنا لمبتلین. بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 31. لفظی ترجمہ: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اس کے بعد ہم نے اور مزید بستی والے اور جماعتیں پیدا کی. ایک اور جماعت قرنن آخرین اور جماعت پیدا کی. فارسلنا فیہم رسولا، پھر ان میں رسول کو بھجوایا.
منہم جو انہی میں سے تھا، ان اعبدوا اللہ، اس نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سامعین کرام، نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور جماعتیں اس کے بعد ہم نے پیدا کی۔ ابھی یہ آپ پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، مضمون ایک ہی ہے سامعین کرام۔ اگر آپ غور کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ انسان کا مقصد دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ذریعے اپنی ہدایت لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور ان کو خبردار کرتے ہیں کہ تم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے جیو اور جینا سیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت اور پیغمبر بالہدا بدین الحق کے الفاظ آئے نا، تو ہدایت یعنی قرآن اور سنت، آج کے الفاظ میں کہوں قرآن اور سنت ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے کہ لوگوں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب نہ بناؤ، آخرت کے لیے جینا سیکھ لو۔ تو یہ پیغام پہلے بھی تھا سامنے کرام، آج بھی وہی پیغام ہے، اور یہ ہمیں گزشتہ اقوام کے حالات ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ذرا غور کریں نا کہ اللہ تعالی ہمیں، قرآن تو مطلب ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا، تو اس میں یہ گزشتہ اقوام کے حالات جو بیان ہو رہے ہیں تو اس میں مضمون کیا ہے؟ مدعا اور مضمون اس کا یہی ہے کہ دیکھو میں نے پہلے بھی رسول بھجوائے تھے، اور جن اقوام نے اپنے رسول کی تعلیم کو جھٹلا دیا ان پہ میرا عذاب آیا، اور یہی میسج جو ہے اللہ تعالی ہمیں دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اے امت مسلمہ، اگر تم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اپنی ڈیوٹیوں کو ادا نہ کیا تو پھر تم پہ میرا عذاب آئے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو کہا ہوا ہے سامعین کرام کہ امت مسلمہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ امت مسلمہ ہے ہی نہیں، وہ نہ مسلمان ہے اور نہ ان کی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، تو یہ تو اسلام نہیں ہے نا، یہ تو انفرادی طریقے سے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہیں اور اپنے اسلامی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جماعت تو نہیں ہے نا، نہ مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے، نہ اسلامک کوئی اسٹیٹ ہے۔ سامعین کرام، پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اسلام کے نام پہ، اور ہمارا اس وقت یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم ظاہر پرستیوں میں پڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بھول کے آج بھی ہم زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے گزار رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے آئین میں آپ نے لفظی طور پہ لکھ دیا ہے کہ بالادست آئین جو ہے وہ قرآن ہوگا، لیکن اس وقت حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے نا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ رسول کی دعوت کو ہم عملی طور پہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، تو یہ اسلام نہیں ہے، کم از کم یہ خواہشات نفس ہیں، اور آپ یعنی سب لوگ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ غرق ہو گئے، اور اس میں ان کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھا غرق ہونے والوں میں، انہم مغرقون۔ تو اگر پیغمبر کی بیوی اور بیٹے پر عذاب الہی آ سکتا ہے سامنے کرام، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ قرار دے دیں اور بے فکر ہو جائیں کہ امت مسلمہ پر عذاب نہیں آئے گا۔
تو یہ کوئی وجہ نہیں بنتی سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نافرمانوں پہ، ظالموں پہ آتا ہے، اور اس وقت ہم نے ظلم کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ دیکھیں اس قرآن کے مضامین میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان فی ذالک لعبرہ، کہ اس میں عبرت ہے، لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم تھی، یہاں نام نہیں لیا گیا تو ہم بھی نہیں لیتے اور نہ اس کی تحقیق کرتے۔ یہاں دیکھیں نام نہ لینے میں حکمت، اس وقت حکمت یہ ہے کہ ہمیں نام سے غرض نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم تھی، بس ایک قوم تھی۔ دیکھیں ابھی جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے تو نام لے کے نوح علیہ السلام کا نام لے کے بیان کیا گیا، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، دوسری جماعت اس کے بعد ہم نے پیدا کی، اور اس میں زمانے لگ گئے۔ ظاہر ہے وہ 70-75 آدمی جو ان سے جب ایک قوم بنے گی تو اس میں زمانے لگیں گے، تو وہ تو مسلمان تھے، پھر آہستہ آہستہ اس میں برائیاں آتی گئیں۔ اب یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین اکرام، یہ بین ہی اسی طریقے کا، یعنی اس میں حالات اور واقعات تقریباً وہی ہیں جو قوم نوح کے تھے، جو قوم نوح کے تھے۔ تو قوم نوح کے حالات اور واقعات، مطلب یہ ہے کہ جو قوم نوح کے حالات تھے، واقعات تھے، اور ان پہ جو گزری یا انہوں نے جو اپنے پیغمبر کے ساتھ سلوک کیا ان کی دعوت کے ساتھ، وہ اور یہ تقریباً ایک سے ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کو میں نے تباہ کیا، اور لیکن ان کے بعد جو قوم بنی اور ان میں برائیاں پیدا ہوئیں، اور ان کو جب میں نے رسول بھجوایا اور انہوں نے رسول کی دعوت سے انحراف کیا تو ان پہ بھی وہ بھی میں نے تباہ کر دی۔ تو یہ سامعین کرام یہ تو ایک کھلی اگر آپ سوچیں سمجھیں اور عقل سے کام لیں، یہ کھلا انذار ہے، یعنی ڈراوا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے سو جائیں اور اس سے عبرت نہ لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ڈراوا ضرور ہے، اس میں ڈراوا ضرور ہے، اور اس میں قوم کے حالات ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں سامعین کرام، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے پیدا کی دوسری جماعت، دوسری بستی بن گئی۔ تو جب ان کے حالات جو ہیں بگڑ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کر دیا، اطاعت سے انکار کر دیا، اللہ کو معبود و مقصود و مطلوب بنانے سے جب انہوں نے انکار کر دیا اور میٹیریلسٹ ہو گئے۔ یہ بعض الفاظ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں سامعین کرام، لیکن یہ اس میں مضمون پنہا ہے سامعین کرام۔ جس طرح ہم آج میٹیریلسٹ ہو گئے، اسی طرح وہ قوم تھی، یعنی یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے کیا لچھن، ان کے کیا تھے، وہی لچھن تھے جو آج ہمارے بن چکے ہیں سامعین کرام، کہ ہم ایک آخرت فراموش قوم ہیں، ہم ایک دنیا دار قوم ہیں، ہم ایک ظاہر پرست قوم ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ تھے، کوئی خاص فرق نہیں ہے ہم میں اور اس میں۔ آپ دیکھ لینا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھجوایا، ہدایت دے کے اپنے رسول بھجوائے، اور ان کے پیغام کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے گزشتہ سبق میں اپنی قوم کو کہے تھے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ تمہیں مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق اور مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا معبود حقیقی ہے، تم نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی اس پیغام کے خلاف تم اگر زندگی گزار رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں بنا رہے، معبود واحد نہیں بنا رہے،
اور تم دنیا دار بن چکے ہو اور دنیا کی یہ جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، اسی کو تم نے اپنا ظاہر کو تم نے اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے، تو تم اس کے انجام سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سامنے کرم ایک بات نوٹ کر لیں، عام طور پہ ہم یہ بات جو ہے وہ اس پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے جب انسان اپنا رخ موڑ لے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دے اور ظاہری عیش و آرام میں پڑ جائے، جیسا کہ آج ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل ہیں، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے اور ظاہر، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب الحریق، آخرت میں جلانے والا عذاب ہے اور دنیا میں رسوائی ہے۔ سامعین کرام، رسوائی ہے، پریشانی ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے انکار کر دیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو سامعین کرام، یہ یعنی دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں عذاب، دردناک عذاب، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہم اس سے غافل ہیں اور جو ہمارا وتیرہ ہے وہ ابھی آئے گا اپنی یہ آگے کے مضمون میں۔ تو ڈرنا چاہیے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ڈرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں اور ہم سے اچھے عمل کا طلبگار ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھا، تو اچھے عمل کا اللہ تعالیٰ ہم سے طلبگار ہے تاکہ ہماری دنیا دین اور یعنی دنیا اور آخرت دونوں ہماری سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ تقاضا ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ یعنی یہ تمام اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ظاہر اور باطنی، ظاہری اور باطنی نعمتیں جو اس نے ہم پہ تمام کی بھی ہے نا، اس کا مقصد ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا بھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنے بڑے منصب سے ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور اگر ہم اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیں اور اس کو اپنا معبود حقیقی نہ بنائیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کی ناراضگی اور غصہ ہم پہ ثابت ہو جائے گا۔ تو افلا تتقون میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، وقال الملأ من قومه الذین کفروا، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور انہوں نے ان کو عیش و آرام سہولیات دے دی گئی تھی دنیا کی زندگی میں۔ انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ سامنے کرام، اس آیت میں دو تین مضامین ہیں۔ ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حق کی مخالفت سب سے پہلے مراعات یافتہ طبقہ جو ہے، سرداران قوم، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس عیش و آرام اور جس اقتدار کا چسکا ان کو لگ جاتا ہے،
تو پیغمبر کے سامنے سر جھکانے میں وہ اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اپنا ظاہری نقصان سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے امارت چھین لی جائے گی اور ہم کسی اور کے مطیع بن جائیں گے۔ اس وقت تو یہ اور لوگ ان کے مطیع بن چکے ہیں نا، سردار ہیں۔ تو ایک یہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے سامعین کرام اس مضمون میں کہ دنیا کی فراوانی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اقتدار اور دنیا کی فراوانی، اس میں عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انسان منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ سردار تو سردار ہوتا ہے، اس کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دیگر لوگوں پہ حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کی طلب جو ہے وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ مال و دولت کی فراوانی اور پھر آپ کا بڑا بن جانا۔ تو ایک بات خیر اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ ایک جو آیت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ حق کی مخالفت ہمیشہ مراعات یافتہ طبقے نے کی ہے۔ اچھا، اب اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کذبوا بلقاء الآخرہ، کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات۔ سامعین کرام میں عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کر لیں۔ ہماری ملاقات ڈن ہے، یعنی ضرور ہوگی۔ یوم آخرت کو ہم سب جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ یہ یوم قیامت کیا ہے؟ یہ نتیجے کا دن ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، دیکھیں یہ ایک میں مضمون ادا کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ انسان کا مقصد، انسان کو زندگی دینے کا مقصد دنیاوی زندگی گزارنا ہرگز نہیں ہے، یا دنیا کی کامیابی اس کا مقصود نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو کماؤ اور اس کو سمیٹو اور اس سے استفادہ کرو، اس لیے نہیں ہے۔ ہماری کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ باطنی کامیابی ہے، انسان اپنے روح کے ترقی کے لیے آیا ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، ظاہری ترقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے۔ اور انسان حقیقت میں، یہ بات ذرا اگر آپ غور سے سنیں اور ذرا توجہ دے دیں اور دل کے کان کھول دیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقی کے لیے پیدا کیا ہے، باطنی ترقی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم کیا ہے نا ہدایت کا، پیغمبر قرآن اور سنت کا، میں آج کے مضمون کے حساب سے آپ کو کہ قرآن اور سنت کس لیے ہے، اس کا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آپ کی اچھی گزرے گی، لیکن اس کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی روحانی ترقی ہوگی، آپ کا تزکیہ نفس ہوگا۔ اگر آپ ایک طریقے کے مطابق اس ہدایت کو قبول کر لیں گے تو آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، نفسانی تزکیہ ہو جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے اخلاق رذیلہ سے، آپ کی باطنی ترقی ہو جائے گی، اور آپ کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کی پہچان جتنا بھی وہ ہے تو وہ معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، اور دل جو ہے آپ کا عرش الہی بن جائے گا۔ آخرت میں کیا ہے، یہاں تو آپ نے اپنی روحانی ترقی کر لی اور آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری ظاہری اور باطنی طور پہ۔ جب آپ آخرت میں جائیں گے تو آخرت میں تو نتیجہ ہے، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا، سب سے پہلے جو ہے ملاقات ہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن ہے
ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سامعین کرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہماری یوم حشر میں قیامت کے روز ڈن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف تک رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ یوم آخرت جو ہے یعنی دنیا کی زندگی کے نتیجے کا آغاز ہے۔ وہ تو خیر موت کے بعد سے فوراً شروع ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی جو ملاقات کا دن ہے، جو حقیقی ملاقات کے آغاز کا دن ہے، وہ یوم قیامت ہے۔ آخرت کا دن جو ہے، یوم حساب جو ہے، مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں نا، تو وہ اس دن جو ہے وہ مومن کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا سامعین کرام واقعہ ہے۔ یہ ملاقات جو ہے، یہ دیدار الہی جو ہے، یہ اب ظاہر ہے کہ حشر کے دن مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے تلے تو ہوں گے آٹومیٹیکلی، یعنی دیدار مصطفیٰ تو ہو گیا، پھر دیدار الہی بھی شامل ہو گیا سامنے کرام۔ یعنی آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان کے جھنڈے تلے نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ہوگا؟ اچھا، پھر یعنی ہر مومن جو ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پیے گا۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اور دیدار ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرنا، اور یہ صرف آغاز ہے۔ اس کے بعد تو جنت دار السلام میں دخول ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ نعمتوں کی برسات ہوگی، اور سب سے بڑی نعمتیں وہاں جنت کی کیا ہیں؟ رب کی رضا سب سے پہلے، اور پھر اس کی ملاقات، اس کا دیدار اور اس کی معرفت۔ یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام، تفصیل اس کی موجود ہے۔ تو کذبوا بلقاء الآخرہ، اصل میں یہ ساری دنیا کی یہ ساری زندگی جو ہے، یہ تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ آپ زندگی کے ظاہر کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑیں، اور اس کو یعنی کامیابی کی دلیل ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ دنیا جیسے بھی ہو گزر جائے گی، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ نعمتیں ساری دی ہیں۔ بہرحال سامعین کرام، میں یہ مضمون یہاں روکتا ہوں، اور آیت نمبر 32 تک ہم سبق پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم نے اور بستی والوں کو پیدا کیا۔ فأرسلنا فیہم رسولا منہم، بھجوایا پھر ان میں رسول انہی میں سے تھا۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کی سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين Then, after them, we established another generation. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أفلا تتقون. And we sent among them a messenger from themselves. Serve God. You have no God other than him. Will you not be cautious? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔